बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको खबरें देने से पहले सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर बहुत कुछ गैर मामूली है और गैर मामूली सूरत हाल है। इस्तीफों की बाज़गश्त है और बहुत कुछ ऐसा हो गया है जो बहुत ही गैर मुतवक्के था। लेकिन मैं उसकी तफसीलात जानने से पहले दुआ भी करना चाहता हूं और आपसे भी दरखास्त करूंगा कि आप भी सब दुआ करें और मेरी दुआ के ऊपर आमीन कहें कि इस मुल्क को सर्कस ना बनाएं, इस मुल्क को खुदा के वास्ते मुल्क बनाएं और अल्लाह ताला हमें वापस ट्रैक के ऊपर लेके आए। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि लगता यह है कि इस मुल्क में एक तमाशा है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और ये तमाशा आपका मेरा इस मुल्क के करोड़ों जमहूर का बना हुआ है। दस्तूर तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई हैसियत या वक़्त हमें नजर नहीं आती। राइट नाउ नवाज शरीफ और जस्टिस काजी फायज ईसा क्लीन बोल्ड हो गए हैं, और उस क्लीन बोल्ड करने वाले कौन हैं, यहां से शुरू करते हैं। आज अचानक से होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि सेनेट इस वक्त चल रही है, कौमी असम्बली तो है नहीं है, तो सेनेट का इजलास चल रहा होता है और सेनेट के इजलास के अंदर कुछ ज्यादा लोग भी नहीं बैठे होते। अब सेनेट की तादाद 100 से ज्यादा है। सेनेट के अंदर 14 सेनेटर्स मौजूद होते हैं और अंदाजा करें कि अचानक से पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स को खबर हो जाती है। अब मुझे यह मत कहिएगा कि कौन खबर करता है कि आज कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग होने जा रही है, और तमाम टीवी चैनल्स लाइव दिखाना शुरू कर देते हैं। अब जब लाइव दिखाना शुरू कर देते हैं तो चूंकि सेनेट का एक प्रोसेस ये होता है, जो चीज होती है एजेंडा पहले से होता है। नंबर 1 एजेंडा आइटम ये है, नंबर 2 नंबर 3 ये होता है। एक ऐसी चीज आती है जो एजेंडे का हिस्सा नहीं होती, और एक सेनेटर है जिनका नाम हमायूं है। सेनेटर हमायूं जो है वो ऐवान के अंदर मामूल का एजेंडा मुलतवी करने की जो दरखास्त है वो पेश करते हैं, और जाहिर है ये उनका हक था। और सेनेटर जो दिलावर खान है वो करारदाद लाने की इजाजत तलब करते हैं, और उनको चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी वो करारदाद की इजाजत देते हैं। और इसमें खास बात यह है कि सेनेट का जो आम तौर पे इजलास होता है वो जुमे के बाद नहीं होता, यानी जुमे वाले दिन जुमे से पहले इजलास हो जाता है, जुमे के बाद आम तौर पे इजलास नहीं होता। अब जो सेनेटर दिलावर खान है वो एक करारदाद लेके आते हैं, और करारदाद क्या होती है? करारदाद बुनियादी तौर पे काजी फायज ईसा, और करारदाद जो है इस पूरे सिस्टम को आज उसकी जान निकालने से मुतल्लिक है। अब आप कहेंगे मैं क्या बात करूं। सेनेट में करारदाद पेश की गई है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख आ चुकी है उस इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, और जो बहाना बनाया गया है वो वही मौसम का और सारा कुछ जो है। मैं उसका जो है वो करारदाद का जो मतन है वो आपके सामने रख देता हूं कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, और सियासी रहनुमाओं पर जो है वो हमले हो रहे हैं। अब 14 से 12 अरकान उस वक्त मौजूद थे जब ये करारदाद मंजूर हुई। अब ये करारदाद 2 बार मंजूर हुई, और इसकी मुखालफत या हिमायत किसने की है मैं वो आपके सामने रख देता हूं। अब ये जो दिलावर खान ने करारदाद मंजूर पेश की, इसको कसरते राय से मंजूर तो कर लिया गया है, तो क्या सवाल यह पैदा होता है कि वहां पे बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो तो मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून के अलावा जो पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, तो इन्होंने क्या किया? अब ये जो आनन फानन करारदाद पेश हुई है और ये जो सब कुछ हुआ है, और आप हैरान ही होंगे कि ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी और ये जो छोटी जमातें हैं इन्होंने मिलकर फाटा और बलूचिस्तान के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद की वहां पे हिमायत की है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं उन्होंने इस बारे में बहरा मंतुंगी जो हैं उन्होंने इसकी हिमायत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुरदीप सिंह ने पहली जब करारदाद आई पहली बार तो हिमायत की, लेकिन दूसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस करारदाद की बाकायदा मुखालफत ऐवान के अंदर करके अपना रिकॉर्ड दुरुस्त किया। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा एलामिया भी आया है, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐवान बाला से इंतखाबात की इल्तवा की गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी करारदाद की मंजूरी को निहायत शर्मनाक करार दे दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो एक दिन भी
الیکشن کی تاخیر کی کو برداشت نہیں کریں گے. اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاموش بھی تھی اور ان کے ایک سینیٹر نے حمایت بھی کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی اب سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر یہ کہتی دکھائی دے رہی ہے جی ہم نے اس کی مخالفت کی اور ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ نے اس کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے. اچھا, اب یہ جو سینیٹر قرارداد پیش کرنے والا سینیٹر دلاور خان ہے, یہ کون ہے آخر, اس کا تعلق کس جماعت سے تھا, یہ کون ہے؟ میں آپ کو اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ 2018 میں یہ جو صاحب ہیں یہ نون لیگ کے ووٹوں سے دلاور خان جو ہیں وہ سینیٹر بنے. اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ نون لیگ کے ووٹوں سے بننے والا سینیٹر کیا کرتا ہے؟ بلوچستان عوامی پارٹی سے منسلک اور فاٹا ارکان نے قرارداد کی حمایت کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ نے آخر اس بندے کی حمایت کی تھی تو آخر کس وجہ سے حمایت کی تھی, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا مسلم لیگ نون اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ ہیں تو آزاد سینیٹر, لیکن مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے سینیٹر بننے والے جو ہیں کیا اس پلان میں وہ شامل ہیں؟ آپ کہیں گے مسلم لیگ نون کہے گی جی ہم اس کے شامل نہیں ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر وہ شامل نہیں ہے, اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ کو اکثریت حاصل ہے سینٹ کے اندر. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ایک تو خود الیکشن لڑ رہے ہیں, یعنی شرمناک بات دیکھیں, وہ خود کینڈیڈیٹ ہے اور کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہے الیکشن ملتے, اور اس نے قرارداد کی اجازت دی. نمبر 1, اگر وہ چاہتا تو اجازت نہ دیتا. اب اصل بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ لائل ہیں اور واقعتاً الیکشن چاہتی ہیں تو یہاں پہ ایک بڑا ویلڈ سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ وہ کل ہی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے, اس کو ہٹا دیں. اب آپ یہ کام نہیں کریں گے جس کا مطلب بہت واضح ہے کہ آپ الیکشنز ملتوی کرنے والوں کے ساتھ ہیں. آپ اب نواز شریف کہیں گے کہ جناب وہ مجھے کیوں بلایا. اب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے تو جب وہ آروز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں رات کو عدالتیں کھول لیتے ہیں, کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت آج رات بھی کھلے گی؟ نمبر 1. نمبر 2, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 8 فروری کو پتھر کی لکیر قرار دیا ہوا ہے, تو کیا الیکشن 8 فروری کو کرائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات, آج ہم نے مختلف کیسز میں بھی قاضی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالادست ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے. آج پارلیمنٹ کے اندر سے ہی قرارداد منظور ہوئی ہے, تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ کی اس قرارداد کو تسلیم کر لیں گے؟ باقی چیزوں کو تو کہتے ہیں ہر چیز میں جی پارلیمنٹ بالادست ہے, پارلیمنٹ جو کرے آپ اس کے سامنے سرنڈر کر دیں. تو اب کیا پارلیمنٹ جو ہے اس ساری چیز میں جب ایک قرارداد منظور کر رہی ہے تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے وہ کہیں گے جی چونکہ سینٹ نے مطالبہ کر دیا ہے اور اب الیکشنز ہم جو ہیں وہ نہیں کروا سکتے؟ ایک بات. دوسری بات, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا چیخے مارنے کا کوئی تک سمجھ نہیں ہمیں آتا. اب آپ کہیں گے کہ کیا بات ہے, میں اس کی بتا دیتا ہوں. پنجاب خیبر پختونخوا کے اندر جب الیکشنز ہو رہے تھے, کیا پی ڈی ایم نے جو شک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے, کیا انہوں نے قراردادیں پیش کر کے الیکشن ملتوی نہیں کروائے تھے؟ کیا آپ نہیں کہتے تھے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز ملتوی کیے جائیں اور پوری جو وہ الیکشنز کا پروسیس ہے وہ ایک ساتھ کیا جائے؟ تو آپ نے بنیادی طور پہ خود دروازہ کھولا. اب جب دروازہ کھولا تو اب ہم سب بھگتیں گے. اب بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے نام کے اوپر ایک سیٹ اپ لگا کے باقی سارا کچھ کیا جا رہا ہے. آج جب سینٹ کے اندر یہ بحث ہو رہی تھی تو وہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک سینیٹر نے یہ بات کی بھی, ان کا اگر آپ الیکشنز اتنے ٹائم پہ ضروری تھے اور آپ نے الیکشنز ٹائم کے اوپر کروانے تھے تو پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیاں جو ٹوٹیں پچھلے سال جنوری میں, یعنی 1 سال ہو گیا ہے, پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں ہے, تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے وہاں پہ الیکشنز کیوں نہیں کرائے؟ وہاں پہ ذرا سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے ہے. اور اس کے علاوہ اب آپ کہیں گے کہ کیا 12 یا 14 لوگ سینٹ کے جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کا فیصلہ کریں گے؟ تو جناب الیکشن ایکٹ کے اوپر جب آپ قانون سازی کر رہے تھے تو کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ اور پھر اس ساری صورتحال میں باقی جو آپ نے قراردادیں منظور کروائیں تو آپ سے کہا جاتا تھا کورم پورا نہیں ہے, آپ سے کہا جاتا تھا یہ 3 لوگوں کی قرارداد, تو اس وقت آپ کرتے تھے نہیں. اب وہی آپ کا فارمولا, ایک قراردادوں کے ذریعے الیکشن ملتوی, 12-14 لوگ, کورم پورا نہیں, کسی نے کورم کی نشاندہی نہیں کی. اب اس ساری صورتحال کو لے کے اگر وہاں پہ جسٹس بدیال کو بے بس کیا گیا, بے بسی کی تصویر کروائی گئی, تو آج قاضی فائز عیسیٰ بھی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. اور ایک اور خبر سن لیجئے,
الیکشن ملتوی کرنے کی جو دستخط شدہ قرارداد کی نقل ہے وہ سینٹ سیکریٹریٹ نے الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا کرتا ہے. اب یہ 12-14 سینیٹرز کا مقابلہ ہے سپریم کورٹ کے 16 ججز سے. اب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم ٹائم کے اوپر الیکشن چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے سپریم کورٹ کو نوٹس دینا. اب سپریم کورٹ کرے ذرا تگڑا پن اور اس کے اوپر آئے, اور یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر منافق نہیں ہے تو پھر آئیں اور یہ چیئرمین سینٹ کو ہٹائیں اور سینٹ کا کنٹرول سنبھالیں. میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ انہوں نے تو جو کیا سو کیا. جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں مشتاق صاحب, انہوں نے الیکشنز اپنے ٹائم کے اوپر اور الیکشن التوا قرارداد کے خلاف ایک قرارداد جمع کروائی ہے. تو کیا اس کو پروسیڈ کروائیں گے یہ لوگ؟ بالکل بھی آپ پروسیڈ نہیں کروائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اس پورے سسٹم کے اندر ملے ہوئے ہیں اور آپ باہر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشنز ٹائم کے اوپر چاہیے. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کس سے ہے. میرے خیال سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی کہیں سے سلامی آئی ہے اور نواز شریف کو بھی کہیں سے سلامی آئی ہے. تحریک انصاف تو پہلے بھی الیکشنز کے لیے کنٹینرز کے اوپر تھی, لانگ مارچ کر رہی تھی, احتجاج کر رہی تھی. آپ تماشا بناتے تھے, آپ ان کا مذاق بناتے تھے, اور تحریک انصاف اور ہم آپ کو بتاتے تھے جو جرنلسٹ تھے کہ جناب یہ آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کے ساتھ ٹرک کے اوپر چڑھنا پڑ جائے اور آپ الیکشنز مانگیں گے, آپ کو الیکشن کوئی نہیں دے گا. اور یہ میں بہت بار اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ نہ کروا کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے آپ نے الیکشن ویسے نہیں کروائے, اس کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشن آپ نے 90 روز میں نہیں ہونے دیے. یہ جو آپ نے راستہ کھولا ہے, یہ دروازہ کھل گیا, یہ دروازہ ہم سیویلینز بڑے کمزور ہیں, یہ دروازہ ہم سے بند نہیں ہوگا. وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. وہ قرارداد سینٹ سے آئی ہے, اسی سینٹ سے جہاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز ملتوی کرنے کی قراردادیں آتی رہی ہیں. اب یہ آپ مت کہیے گا یہ سینیٹرز کون ہے, یہ وہی بلوچستان عوامی پارٹی ہے جس کے ساتھ نواز شریف صاحب جا کے مل رہے تھے, یہ وہی بلوچستان عوامی پارٹی ہے جس کے ساتھ آپ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں کر رہے تھے. تو اب اس ساری صورتحال میں جو اس وقت میرے پاس رپورٹ ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر بہت کچھ غیر معمولی صورتحال ہے, اور وہاں پہ یہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی ذرا انہوں نے کہا کہ جناب یہ لے کروائیں ذرا الیکشن. آپ تحریک انصاف کے خلاف تو بہت کارروائیاں کر سکتے ہیں, ایکشن لے سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ باقی چیزوں کے اندر بھی کریں. اب اطلاعات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد سے کوئی جو بڑا غصہ ہے, بڑے غصے کے اندر جو بڑا استعفیٰ ہے وہ آ سکتا ہے. اب وہ استعفیٰ کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ محسوس کریں گے, وہ استعفیٰ دیں گے کہ وہ الیکشن نہیں کروا پا رہے؟ نمبر 2, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں جتنا غصہ تحریک انصاف کے اوپر کرتے ہیں آج بھی غصہ کریں گے. تو کیا قاضی فائز عیسیٰ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں یا دیں گے؟ اسلام آباد کی ہواؤں میں اس وقت بہت کچھ ہے, اگلے چند گھنٹوں میں بہت کچھ کلیئر ہوگا, اور یہ 10-12 دن لگتا ہے پاکستان کے لیے ایک اور بحران اور امتحان ہے. اللہ پاکستان کو سرخرو کرے, ہم سب دعا ہی کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.